ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی پہلی اور آخری ملاقات کہہ سکتے ہیں، اسی فنکشن میں جب پچھلے سال انہیں دنوں رشید داروی نے ایک فنکشن کیا جامعہ میں، ہم سب لوگوں کو بلایا، بہت دیر ساتھ رہنا ہوا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ان کے انتقال کے آس پاس بالکل اسی جگہ جہاں میں اور مسعود آپا اور نگار اور ڈاکٹر ابن کمل، اس کے فوٹو ہیں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہاں میں کسی کام سے گیا تو ٹھیک اسی کرسی پہ جس پہ مسافری میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے کسی نے آ کے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. بڑے عجیب سے کیفیت ہوئی کہ وہیں بیٹھے ہیں، وہی گول میں سے ویسی جامعہ کے واسطہ ہو رہا ہے. عجیب ایک بات یہ ہوئی کہ میرا ان کا کبھی ٹیلی فون میں بھی رابطہ نہیں ہوتا، نہ صرف فنکشن سے پہلے نہ فنکشن کے بعد. لیکن ابھی اگست کے آخر دسمبر کے شروع میں اچانک ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا اور بتایا کہ میں مسعود جہاں بول رہی ہوں، اور میں نے آپ کی وہ فلاں مضمون میں نے آپ کا بیان اردو میں پڑھا ہے اور بہت اچھا تعریف کرنے، بہت دیر بات کرتی ہیں. مجھے لگا کہ بھئی میں اچانک ان کو کیسے یاد آ گیا. تو اندازہ یہ ہوا، اب نگار نے بتایا کہ اب بہت دنوں سے وہ یہ ہونے لگا تھا کہ بہت سے لوگوں سے وہ فون پر رابطہ کرتے ہیں. میں بھی ان خوشی لوگوں مجھ سے انہوں نے ایک ہی بار صحیح لیکن رابطہ قائم کیا. میں نے بھی سب لوگوں کی طرح، میں روحی کی طرح اتنا کم عمر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے بھی اپنے لڑکپن ختم ہونے کے بعد میں دیوبند سے ان کو پڑھتا ہوا آیا، وہی مشہور رسائل میں 20 صدی میں اور شمع وغیرہ میں. تو بس ایک جملہ یہ صرف عرض کرنا ہے 20 صدی اور شمع کے بارے میں، کہ ایک یہ خیال ہر جگہ تقریباً سننے کو ملتا ہے اور دہرایا جاتا ہے کہ بھئی ان میں جو چھپتا تھا اس کو پڑھنے والوں نے یا سو کالڈ نقادوں نے کم آنکا ہے. میرے خیال میں اس بات کو بار بار دہرانے کی بجائے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بڑا رائٹر، صحیح کہا شمع نے، کوئی اردو کا بڑا رائٹر ایسا نہیں 20 صدی میں نہ چھپا. تو اگر یا تو پھر اگر ایسا ہی تھا تو اس میں علی آپا کیوں چھپتی تھی، کرشن چندر کیوں چھپے، اسمت آپا تو بہت ہی چھپی. تو یہ بات ہے نہیں. ہم نے اس وقت وہی رسائل ایسے تھے جو لوگوں تک بہت پہنچ رہے تھے، تو ان میں اچھا تھے، ہم نے بھی انہیں میں پڑھا ان کو. اور ایک یہ کہ ان کی قدر اس طرح نہیں ہوئی، قدر آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہوگی. آج کچھ قدر تو آج آپ کو معلوم ہو گئی، کچھ اور آپ کو معلوم ہو گئی. اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں مسعود آپا اور سب اس طرح کے رائٹر بستے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آرام دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان سب لوائق متعلقان کو صبر عطا فرمائے. ایک بات مجھے بنات کے بارے میں کہنی ہے. ہمارے ہاں شریعت میں نماز جنازہ میں شرکت جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر محلے میں سے ایک دو لوگ شریک ہو جائیں تو سب کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی شریک نہ ہو تو سب گناہ گار ہوتے ہیں. بنات اب صرف ایک ادیباؤں کی تنظیم نہیں رہی ہے. میں آہستہ آہستہ خاص طور پر اس 1.5 سال سے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ادبی سماج جسے اپنے فرائض ہم پورے کرنے چاہیے، وہ ہم سب کی طرف سے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا ایسا غم کا، وہ بنات پورا کرتا ہے. بنات نے فرض کفایہ ادا کیا، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور اللہ کرے کہ ہم خوشیاں زیادہ منائیں اور غم کم. اللہ کرے آنے والے سالوں میں جتنی امیدیں بنات سے وابستہ ہیں وہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے. آج رخشندہ روحی کچھ کہنا چاہتی ہیں، تشریف لائیے.